بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی آپ لوگوں کی دعاؤں سے ٹھیک ہوں اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ کافی عرصے سے یہ بات آپ لوگوں کے سب کے علم میں ہے کہ خصوصاً جو فارنرز ہیں ان کے لیے ترکی میں TRC ٹیمپریری ریزیڈنس پرمٹ جو بہت آسانی سے 1 سال یا پھر 2 سال کے لیے مل جاتا تھا اور آپ وہاں جا کے سیٹلڈ ہو جاتے تھے، وہ اس میں بہت کمپلیکیشنز آ گئی ہیں۔ انہوں نے تقریباً اس کو بند کر دیا ہے۔ میکسیمم وہ 3 مہینے کا ویزا دے رہے ہیں، تو اس حوالے سے کافی لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ اب ہم کیا کریں۔ ہم حقیقی طور پہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش جہاں پر تھوڑی مالی پریشانیاں ہیں اور دوسری قسم کی پریشانیاں ہیں، تو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ موو ہو کے کسی دوسرے یورپین کنٹریز میں جائیں جہاں پہ بہتر زندگی اپنی گزار سکیں اور اپنے بچوں کے لیے بہتر مستقبل کا انتخاب کر سکیں۔ تو ان لوگوں کے لیے ایک بہتر آپشن پرتگال ہے۔ پرتگال کا امیگریشن سسٹم جسٹ لائک ٹرکی بہت زیادہ جو ہے وہ ملتا جلتا امیگریشن کا سسٹم ہے، اور بلکہ اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے، اگر آپ کو ویزا مل جاتا ہے پرتگال کا تو ترکی کے حوالے سے زیادہ بہتر ہے، اس لحاظ سے کہ آپ کو وہاں پر جا کر اگر آپ وزٹ ویزے پہ جاتے ہیں، ٹورسٹ ویزے پہ جاتے ہیں، لیکن آپ وہاں پر جاتے کے ساتھ ہی اب کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، اگر وہ ان کو پورا کر لیتے ہیں آپ تو آپ کو سال بھر ورنہ تو 2 سال کی TRC ٹیمپریری ریزیڈنس پرمٹ مل جاتا ہے، بالکل ترکی کی طرح سیم۔ لیکن اس کے علاوہ اور اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ وہاں کا TRC حاصل کر سکتے ہیں تو وہاں پر آپ جاب بھی کر سکتے ہیں، لیگلی کوئی آپ کو چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہاں پر آپ اپنا بزنس بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں۔ تیسرا فائدہ وہاں رہنے کا یہ ہے کیونکہ یہ شینجن کنٹری کا پارٹ ہے، تو اگر آپ کو پرتگال کا ویزا مل جاتا ہے تو آپ بہت آزادانہ طور پر دوسرے یورپین کنٹریز جو ہیں، جو شینگن 26 ممالک ہیں، ان میں آسانی سے ٹریول کر سکتے ہیں اپنے جو آپ کا TRC ہے اس کے حوالے سے، ٹیمپریری ریزیڈنس پرمٹ جو ہے۔ تو اس کے میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے ان کے پرتگال میں جو امیگریشن کے ڈفرینٹ پروگرامز ہیں، ڈفرینٹ ویزاز یہ ایشو کر رہے ہیں، ان کی ڈیٹیلز دی تھی۔ تو اسی میں سے ایک جو سب سے زیادہ پاپولر، سب سے زیادہ سننا جانا پہچانا نام ہے وہ D7 ویزا کہلاتا ہے۔ D7 ویزا جو ہے وہ اس میں تھوڑی سی آپ لوگوں کو، کافی لوگ جو ہیں وہ جب مجھے میسیج کرتے ہیں تو میں ان کو سمجھاتی ہوں، تھوڑا سا کلیئر اپنے آپ کو کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو D7 ویزا ہے وہ پرتگال میں کی حکومت نے ان لوگوں کے لیے جاری کیا ہے جو کہ ریٹائرمنٹ، بیسکلی یہ ریٹائرمنٹ پروگرام ہے۔ تو وہ خواتین و حضرات پوری دنیا میں جو کہ ریٹائر ہو چکے ہیں اور ان کی پینشنز آ رہی ہیں، یعنی ایک پیسیو انکم ہے، تو ان کے لیے یہ ویزا الاؤ کیا گیا ہے کہ آپ آئیے اور ہمارے ملک میں رہیے، آپ کی پینشن آتی رہے گی، تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں کہ آپ نوکری کریں یا آپ کاروبار کریں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اگر فرض کیجئے کہ آپ کی کوئی ایسی انکم ہے، کوئی ایسی آمدنی ہے جس میں آپ کی انوالومنٹ نہیں ہے، فرض کیجئے آپ کے گھر ہیں، وہاں پر آپ کے کاروبار ہیں، آپ کے ہوٹلز ہیں، آپ نے ان کو کرائے پہ دیا ہوا ہے اور ہر مہینے پابندی سے آپ کے اکاؤنٹ میں ایک قطیر رقم آ جاتی ہے اور آپ اس سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، ڈیپینڈ کرتے ہیں، یعنی آپ کی انوالومنٹ نہیں ہے۔ یا فرض کیجئے گورنمنٹ کے کوئی شیئرز اور باؤنڈز آپ نے خریدے ہوئے اور ہر مہینے مقررہ تاریخ پہ ایک لگی بندھی رقم آپ کے پاس آتی ہے اور وہ آپ کی زندگی گزارنے کے لیے انف انکم ہوتی ہے، تو اس کو پیسیو انکم کہتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس پیسیو انکم کوئی ہے اور جسٹ سپوز اس کے مین جو ہے انکم جس کو یہ کنسیڈر کرتے ہیں وہ ہے پینشن، یعنی آفٹر ریٹائرمنٹ، یعنی آپ ریٹائر ہو گئے، آپ کی پینشن فکس ہے، ہر مہینے پابندی کے ساتھ آپ جو ہے وہ ایک رقم آپ کے پاس آ جاتی ہے اور اس سے آپ اپنا گزر اوقات کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی رقم کا ثبوت اگر آپ کے پاس ہے پچھلے 6 مہینے منیمم ورنہ 1 سال کا، آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ دینا ہوتا ہے جس میں یہ آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ دیکھیے یہ پابندی سے اتنی رقم میرے اکاؤنٹ میں آ رہی ہے، اور وہ رقم کتنی ہونی چاہیے یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو دیکھیے منیمم انکم جو پرتگال میں ہے وہ منیمم بھی اگر آپ، وہ چینج ہوتی رہتی ہے، تھوڑے عرصے پہلے جو سننے میں آ رہا تھا کہ جی 750 یورو پر منتھ ہے، ابھی لیٹسٹ جو ہے وہ میں نے معلوم کیا تو انہوں نے کہا جی 822 پوائنٹ سم تھنگ جو ہے وہ یورو پر منتھ
تو یعنی آپ اس لحاظ سے سوچ لیجیے، اگر ہم 800 یورو بھی مان کے چلتے ہیں، ایک جسٹ سپوز کہ جی 800 یورو ہے، تو 800 کو جب آپ ملٹیپلائی کریں گے 12 مہینے سے کم ایک سال کی آپ کے پاس 800 یورو کے حساب سے انکم ہونی چاہیے ایک سال کی، اور یہ آپ کے اکاؤنٹ میں بھی شو ہونی چاہیے، اور اس کا پراپر کس طرح سے یہ رقم آ رہی ہے اس کا آپ کے پاس ثبوت بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کوئی بزنس میں آپ نے انویسٹ کیا ہوا ہے تو آپ کا پچھلے سال کا ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ آپ کو ایڈ کرنا ہوگا، 6 مہینے یا سال بھر کا بینک اسٹیٹمنٹ آپ کو ایڈ کرنا ہوگا، اس کے بعد آپ کو اپنے پروف دینا ہوگا کہ یہ رقم جو ہے، ایسی لگی بندی بات نہیں کہ آپ نے ایک لیٹر دے دیا کہ جی میرے پاس اتنی یہ کرائے کی رقم آ رہی ہے، ایگریمنٹ ہے، نہیں، آپ کے بینک اکاؤنٹ میں شو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ آپ پروف دے سکتے ہیں تو آپ ایلیجیبل ہیں اپلائی کرنے کے لیے D7 ویزا۔ D7 ویزا جو ہے وہ اس کو الاؤ آپ کو کرتا ہے 2 دفعہ، یعنی نہ یہ ملٹیپل ویزا ہے نہ یہ سنگل انٹری ویزا ہے، یہ ڈبل انٹری ویزا ہے، یعنی فرض کیجئے آپ کو ویزا مل گیا، اور ویزا جو الاؤ ہوتا ہے پہلی دفعہ ملتا ہے وہ 120 دن یعنی 4 مہینے کے لیے ملتا ہے۔ تو ان 4 مہینے کے دوران آپ ایک دفعہ اگر اپنے کنٹری میں واپس جانا چاہتے ہیں، کوئی ڈاکومنٹیشن آپ کو چاہیے ہے یا اپنا کوئی سرمایہ بیچنا ہے یا کوئی بھی کام ہے، تو ایک دفعہ آپ دوبارہ ایگزٹ کر کے اور انٹر کر سکتے ہیں، یعنی یہ ڈبل انٹری ویزا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ آپ کو، یعنی فرض کیجئے آپ نے ویزا اپلائی کیا، آپ کو 4 مہینے کا 120 دن کا ویزا مل گیا، آپ پرتگال چلے گئے، آپ نے وہاں گھر ڈھونڈا یا جو بھی آپ کے کام تھے آپ نے کیا، کسی بھی وجہ سے ودن 4 months اگر اپنے ملک میں واپس جا کر اور دوبارہ آپ پرتگال میں داخل ہونا چاہیں گے تو آپ کو ویزے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کو اپلائی کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو کیا کیا ڈاکومنٹس چاہیے؟ آپ کو اپنا پاسپورٹ چاہیے فار شیور، جس کے اندر آپ کی ویلیڈیٹی کم سے کم جو ہے وہ 6 مہینے کی ہونی چاہیے، ورنہ اس سے زیادہ ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ پاسپورٹ سائز فوٹو جو آپ کی تصویریں ہیں وہ ہونی چاہیے۔ آپ کا پیسیو انکم کا پروف ہونا چاہیے جو کہ آپ کا پچھلے 6 مہینے کم از کم، ورنہ 1 سال کا بینک اسٹیٹمنٹ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا بزنس بھی ایکسٹرا ہے تو آپ کو اس کے ساتھ ساتھ اپنا ٹیکس ریٹرن جو ہے اس کا پروف دینا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کو رینٹل، جو اگر کوئی اپارٹمنٹ آپ نے وہاں لیا ہوا ہے یا پھر کوئی ہوٹل کی بکنگ ہے وہ اس کے اندر ایڈ کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کو پرائیویٹ انشورنس چاہیے ہوگی، اس کے پیپرز آپ کو ایڈ کرنے ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ یعنی بیک گراؤنڈ چیک جو ہے وہ بھی پولیس، جب آپ جائیں گے پولیس اسٹیشن وہاں پہ اپلیکیشن فارم فل کریں گے اور وہ آپ کو بیک گراؤنڈ چیک یا کریکٹر سرٹیفکیٹ دیں گے، وہ بھی جمع کروانا بہت ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو لگانی ہوں گی، پیپرز اپنے کمپلیٹ کرنے ہوں گے۔ کہاں آپ اپلائی کر سکتے ہیں؟ آپ ایمبیسی، اگر آپ کے ملک میں ایمبیسی ہے یا کونسلیٹ جنرل ہے پرتگال کا، آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں، ورنہ نارملی کیا ہوتا ہے کہ تمام ممالک جو ہیں انہوں نے تھرڈ پارٹی ہائر کی ہوئی ہوتی ہے جو کہ پرتگال کے لیے VFS ہے۔ اگر آپ گوگل کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وہ تھرڈ پارٹی اپلیکیشن سبمٹ کرتی ہے بالکل اسی طریقے سے جیسے اناتولیا یا جیریز کام کرتی ہیں پاکستان میں۔ آپ وہاں جاتے ہیں، وہ اپنی مخصوص فیس لیتی ہیں آپ سے، سروس چارجز، اور آپ کے بہاف پہ وہ آپ کا اپلیکیشن چیک کرتی ہیں اور اس کو جمع کروا دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ اگر VFS کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو اس میں آپ کو ساری ریکوائرمنٹ مل جائے گی، پروسیس مل جائے گا کہ کس طرح سے اس کو اپلائی کرنا ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے، کیا کیا ڈاکومنٹیشن چاہیے ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑی سی معلومات ہیں آپ کو، اس کی اپلیکیشن کیسے فل ہوگی اور کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری بات، ایک بات میں اور کلیئر کر دوں، کچھ خواتین و حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ بینک اکاؤنٹ پہلے پرتگال میں کھولیے اور اپنا جو آپ کا 1 سال کی یعنی 800 یورو پر منتھ کے حساب سے جو رقم بنتی ہے آپ کے پاس، منیمم 6 مہینے سے 8 مہینے، ورنہ سال یا اس سے زیادہ کی رقم آپ ملٹیپلائی کر کے، پر پرسن کی بات بتا رہی ہوں، فیملی کی بات نہیں بتا رہی ہوں، پر پرسن ہے، اس کی پیسے جو ہیں ان میں تبدیلی آتی ہے، یعنی اگر ایک شخص اپلائی کر رہا ہے
تو اس کو کم از کم 800 یورو پر منتھ کے حساب سے 12 مہینے کے پیسے اپنے ساتھ لے کر جانے ہوں گے، یا پھر اگر آپ کا کوئی جان پہچان کا وہاں پہ آلریڈی موجود ہے اور آپ کے بہاف پہ وہ پاور آف اٹرنی کے ساتھ آپ کا بینک اکاؤنٹ وہاں کھول سکتا ہے تو آپ بینک میں ٹرانسفر کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی وائف ساتھ جاتی ہیں تو ان کا مجھے ابھی ایگزیکٹ نمبر نہیں پتہ ہے، کچھ تھوڑی سی رقم مین اپلیکینٹ سے کم ہوتی ہے، ان کی رقم الگ جمع ہوگی۔ اسی طرح سے جو اگر بچے ہیں تو پر چائلڈ ٹوٹل اماؤنٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے پر فیملی سائز، ٹھیک ہے۔ تو وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سب چیک کر کے آج کے حوالے سے کہ کیا لیٹسٹ انفارمیشن ہے اور اس کی فیس کیا ہے گورنمنٹ کی، تو وہ میں ڈیٹیلز آپ لوگوں کو دوں گی۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا، کچھ خواتین و حضرات دبئی سے اور انڈیا سے گئے ہیں اور پاکستان سے بھی گئے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ساتھ رقم اپنی لے کے گئے ہیں ٹریولر چیک کے ذریعے، اور انہوں نے پہلے وہ وہاں گئے، اس کے بعد انہوں نے اپنا اکاؤنٹ وہاں اوپن کر کے اور رقم کو ٹرانسفر کیا، لیکن انہوں نے پروف پہلے کمپلیٹ پروف اپنے جمع کروائے تھے۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا، لیکن کچھ خواتین و حضرات اور کچھ جو کمپنیز ہیں وہ کہتی ہیں بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کریں اور اس میں رقم ٹرانسفر کریں، تو وہ آپ کے لیے بہتر ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب وہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو پراپر پروسیجر ہوتا ہے، پہنچنے کے ساتھ ہی وہاں ایک ادارہ ہے، اس کو سیف کہتے ہیں، وہاں پر آپ جا کے اپلائی کرتے ہیں اپنا ٹیمپریری ریزیڈنس پرمٹ کے لیے، اور پھر اس کے بعد جو کیا پروسیس ہے، کس طرح آپ کو گورنمنٹ کو ٹیکس دینا ہوتا ہے اور کتنا ٹائم لگتا ہے ٹی آر سی ملنے کے بعد، اور ٹی آر سی اگر آپ کو مل جاتا ہے تو اگر فرض کیجئے 1 یا 2 سال کا ٹی آر سی ملتا ہے آپ کو، تو آپ بآسانی اس ٹی آر سی پر کام بھی کر سکتے ہیں، بزنس بھی کر سکتے ہیں، ٹریول بھی کر سکتے ہیں، اور اگر 5 سال لگاتار آپ کو ٹی آر سی ملتا رہا تو 5 سال کے بعد آپ وہاں کی امیگریشن اور سٹیزن شپ کے لیے بھی اپلائی کرنے کے ایلیجبل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ معلومات تھی اس کے حوالے سے، جو جنرل معلومات میں نے آپ کو دی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں اس کی اپلیکیشن پروسیس آپ کو بتاؤں گی، اور کمپلیٹ پر فیملی کے حساب سے کتنی رقم آپ کو جمع کروانی ہے، اور آیا کہ پہلے اکاؤنٹ وہاں پر اوپن کرنا ہے، اور کیا طریقہ کار ہے اکاؤنٹ اوپن کرنے کا، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔